الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله مولانا العظيم. آج جس اہم مسئلہ پر میں سامعین کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ دنیا میں ایک بڑا سنگین، حل طلب اور بڑا حساس مسئلہ ہے۔ میں آبرو کے نام پر، عزت کے نام پر، خاندان کے نام پر، ناموس کے نام پر قتل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو قرآن و سنت کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام نے کسی بھی ناحق قتل کی ہرگز اجازت نہیں دی، اور ناحق قتل کو، غیر منصفانہ قتل کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فساد کے ساتھ جوڑ کر کے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں آپ غور کریں تو فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا۔ یعنی قتل کا نظریہ جو ہے، اول یہ ہے کہ اسی صورت کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے جب وہ واجب القتل ہو، جب اس کا قتل کرنا شریعت نے بتایا ہو، قانون نے اس کے قتل کی صورتوں کو واضح کیا ہو، اس نے کوئی ایسا فعل کیا ہو جس کو قانون نے، شریعت نے، ضابطے نے قتل کی سزا کا مستحق قرار دیا ہو۔ اس کے سوا اس کو قتل کرنا اللہ کے ہاں مسلم معاشرے میں اور ایک مہذب معاشرے میں اور ایک امن پسند معاشرے میں ہرگز اس کو گوارا، برداشت اور قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے فوراً بعد فرمایا او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کی کوشش کرے۔ اب فساد اور قتل ان دونوں کا نتیجہ اللہ نے نکالا، فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ناحق قتل کرنا یا زمین میں فساد کرنا ایسا ہی ہے جیسا تمام انسانوں کو قتل کر ڈالنا۔ اب قتل کی مختصر سی وضاحت تو میں نے کر دی۔ اب فساد کیا ہے؟ فساد یہ ہے کوئی بندہ چوری کرے، کوئی بندہ کفر کرے، یعنی اللہ کے قانون سے باغی ہو جائے، توحید الہی کا باغی ہو جائے، حاکمیت ربانیہ کا باغی ہو جائے، قرآن کریم کی بالادستی کا باغی ہو جائے، سنت مطہرہ کا باغی ہو جائے، اور زنا کرے، کسی کی آبرو لوٹے اور کسی کے مال میں ناحق تصرف کرے، تو یہ فساد فی الارض کا معنی ہے۔ تو لہٰذا اب فساد فی الارض کی کوئی شکل ہو یا قتل کی کوئی شکل ہو، تو ایسی شکل میں باقاعدہ شریعت مطہرہ نے اس کا بھی ضابطہ مقرر کیا ہے کہ قتل کا بدلہ قصاص کی صورت میں کیسے لیا جائے گا، یا قصاص اگر نہیں ہو رہا تو قصاص کی بجائے دیت کے لیے ورثاء چاہتے ہیں کہ دیت لے لی جائے، تو دیت لینے کا طریقہ بھی کیا ہوگا، یا اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو معافی کا طریقہ بھی کیا ہوگا۔ باقاعدہ اسے منضبط کیا گیا ہے اور اسے کارروائی کے تحت جو ہے وہ نتیجے تک پہنچایا جاتا ہے۔ یوں نہیں کہ
وہ کوئی شخص اسے اپنے ہاتھ میں لے لے اور شخصی طور پر یہ فیصلہ کر لیا جائے، یا شخصی طور پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ فساد ہے، یا اس پر قتل کی صورت جو ہے قصاص لینا بنے گا، یا اس کی دیت لینا بنے گی، یا اس کو معاف کرنا جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، باقاعدہ اس کا ایک ضابطہ ہے۔ اس کے بعد آپ آگے غور کریں تو اللہ جل جلالہ عما والہ نے انما یحاربون اللہ ورسولہ سے اگلی آیت کا ذکر شروع کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ قتل کرنے والے لوگ، ناحق قتل کرنے والے لوگ اور زمین میں فساد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑنے والے لوگ ہیں، اور ایک جان کو جنہوں نے قتل کیا یا انگنت جانوں کو جنہوں نے قتل کیا، مرد ہوں یا عورت، بڑے ہوں یا چھوٹے، اللہ کریم نے اس کے لیے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا انہوں نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس میں مفسرین کرام نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، تفسیر جلالین کو دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر کو دیکھ لیں، تفسیر الوسیط کو دیکھ لیں، تفسیر بغوی کو دیکھ لیں، اور جواہر القرآن کو دیکھ لیں، الدر المندود کو دیکھ لیں، تفسیر مظہری کو دیکھ لیں، روح المعانی کو دیکھ لیں، سب نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کیوں کہا گیا۔ فرمایا انسان کوئی بھی ہے، اس کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، بڑی اس کی بزرگی ہے، بڑی اس کی منزلت ہے، لہٰذا اس کی حرمت اور ناموس اور آبرو کو اللہ کے ہاں قائم کیا گیا ہے۔ جو آدمی اس کو ناحق قتل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ساری انسانیت کا قتل اور ایک انسان کا قتل یکساں ہے، لہٰذا ایک انسان کی حرمت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کسی جماعت کی حرمت، لہٰذا انسان کی قدر و قیمت اس سے سمجھیے۔ اور مزید فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بغیر کسی سبب کے قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لہٰذا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ قرآنی تناظر میں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ اب پوری دنیا میں اس وقت یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ آبرو کے نام پر آنر کلنگ جو کی جا رہی ہے، دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آنر کلنگ میں جو کلر ہے، جو قاتل ہے، جو زندگی کا سلسلہ ختم کرنے والا ہے، وہ کوئی بیگانہ نہیں ہے، وہ کوئی دشمن نہیں ہے، وہ کوئی انجان نہیں ہے، وہ کوئی نامعلوم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آبرو کے نام پہ قتل کرنے والا، کمر میں چھرا گھونپنے والا، نرخرے پہ خنجر رکھنے والا، کن پٹی پہ گولی چلانے والا، زندگی کے خاتمے کا ارادہ کر کے اللہ حی و ممیت جو ہے اس کی اس شان میں دخل دینے والا کس قدر عجیب انسان ہے کہ وہ اسی کا باپ ہے، اسی کا بھائی ہے، اسی کا قرابت دار ہے، اور وہ قرابت داری کے حق ادا کرنے کی بجائے اب قاتل بن گیا ہے۔ دنیا کے 31 ملکوں میں یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ خطرناک جرم کو بڑی دلیری کے ساتھ سینہ تان کر، سینے پہ ہاتھ مار کر کے یہ جرم کیا جاتا ہے، اور اعزاء و اقربا، عزت و آبرو کے تحفظ کے نام پر لڑکیوں کو قتل کرتے ہیں، لڑکوں کو قتل کرتے ہیں، اور یہ کام کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے اپنے خاندان کی آبرو کا تحفظ کیا ہے، اپنے خاندان کی آبرو کا بدلہ لیا ہے۔ صاحبو، آپ نے کبھی اپنی بچیوں کو سکھایا تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اپنی بچوں کو سکھایا تھا حلال اور حرام میں فرق کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو سورہ نساء کی تعلیم دی تھی؟ کیا آپ نے ان کو بنیادی اخلاقیات سکھائے تھے؟ کیا آپ کے بچے جب بیرا روی میں پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کے خاندان کی آبرو، اس وقت آپ کے معاشرتی کردار کی اہمیت اور حساسیت کہاں تھی؟ آپ نے اپنی بچی کو، آپ نے اپنے بچے کو، آپ نے اپنے نور نظر کو موبائل پر چھپ چھپا کے کونوں میں، کھدروں میں، دروازوں کے پیچھے، دیواروں کی اوہٹ میں، دائیں بائیں آپ نے ان کو ملتا دیکھا، نظر انداز کیا۔ آپ نے اس وقت ان کو نہیں روکا جب وقت تھا روکنے کا،
جب وقت تھا تربیت کرنے کا، جب موقع تھا باپ ہونے کا کردار ادا کرنے کا، جب موقع تھا بھائی ہونے کا کردار ادا کرنے کا، جب موقع تھا چچا ہونے کے کردار ادا کرنے کا، جب موقع تھا ماموں ہونے کے کردار ادا کرنے کا، جب موقع تھا کہ آپ ان کو حرام سے روک سکتے تھے، جب موقع تھا آپ ان کو حلال کی طرف لے کے جا سکتے تھے، جب موقع تھا آپ ان کو اللہ کا فرما بردار بنا سکتے تھے، جب موقع تھا آپ ان کے کردار میں تصویر خدیجہ الکبریٰ اتار سکتے تھے، جب وقت تھا کہ آپ ان کی زبان پہ لذت عائشہ صدیقہ لے آتے، جب وقت تھا آپ ان کی پیشانیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح سجدہ کناں بنا دیتے، جب وقت تھا آپ ان کے کردار کے اندر صحابیات کا کردار اتار دیتے، جب وقت تھا آپ ان کو پردہ سکھاتے، جب وقت تھا آپ ان کی نظروں میں حیا کا سرما لگاتے، اس وقت آپ نے باپ ہونے کا کردار ادا نہیں کیا، اس وقت آپ نے بھائی ہونے کا کردار ادا نہیں کیا، اس وقت آپ نے ماموں ہونے کا کردار ادا نہیں کیا، اس وقت آپ نے چچا ہونے کا کردار ادا نہیں کیا، تو پھر میں آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جس پر آپ خنجر تان رہے ہیں، جس پر آپ بندوق تان رہے ہیں، کیا قاتل سے یہ پہلے نہ پوچھا جائے کہ مقتول نے جو جرم کیا ہے اس جرم میں مددگار تم بھی ہو کہ نہیں؟ باپ کا کردار پڑوسی ادا کرتا، بھائی کا کردار پڑوسی ادا کرتا، ماموں کا کردار پڑوسی ادا کرتا، کیا باپ کا یہی کردار ہے کہ وہ صرف گلے کاٹے؟ کیا باپ کا صرف یہی کردار ہے کہ وہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کر ڈالے؟ کیا بھائی کا یہی کردار ہے؟ کیا ماموں کا چچا کا یہی کردار ہے؟ کیا خاندان کے بزرگوں کا یہی کردار ہے؟ ہمیں ہوش کے ناخن لے کر اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ آبرو کے نام پر قتل ہے، جرم ہے، بڑا گھنونا جرم ہے، اور انسانیت کی آبرو کو زمیندوز کرنے اور قدموں کے نیچے روندنے کا نام ہے۔ ایسا مت کیجئے۔ انڈیا میں آئے روز آبرو کے نام پر کیا ہوتا ہے آپ نہیں پڑھتے؟ عرب ملکوں میں آبرو کے نام پر کیا ہوتا ہے آپ نہیں پڑھتے؟ پاکستان میں آبرو کے نام پر کیا ہو رہا ہے آپ نہیں پڑھتے؟ استادوں نے کیا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، نام نہاد مولویوں نے کیا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، نام نہاد رشتہ داروں نے کیا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، نام نہاد دیگر مذاہب کے لوگوں نے عیسائیت میں ننز کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندو معاشرے میں ہندو عورتوں کے ساتھ ان کے مذہبی پنڈتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، سیاسی پنڈتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ان کے انتہا پسندوں نے ہندوستان میں عورتوں کی آبرو کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے آپ بھول گئے ہیں؟ ٹی وی میں دیکھیے، اخبارات میں دیکھیے۔ میں یہ بھارت کا نام اس لیے لے رہا ہوں، ہندوستان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسا سماج ہے، وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو انسانیت کی ناموس پر قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ میں پاکستان کا نام لیتے ہوئے اس لیے شرم اور درد اور دکھ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ اسلام کے ایسے گلستان میں تناور ہوا ہے جہاں انسانیت کی عزت کا، عظمت کا، آبرو کا سبق دیا جاتا ہے۔ لہذا میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عرب ملکوں میں، اس وقت بھارت میں، اس وقت افغانستان میں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت آبرو کے نام پہ آنر کلنگ کی جا رہی ہے۔ خدا را اس کو روکیے، یہ خلاف شرع ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، اتنی اچھی تربیت کیجئے کہ وہ کسی غلط طرف نہ جائیں۔ اپنے خاندان کی حفاظت کیجئے، اپنے مذہب کی حفاظت کیجئے، اپنے دین کی حفاظت کیجئے، اپنے گھرانے کی حفاظت کیجئے، اپنی بچیوں کی حفاظت کیجئے اور ان کو صحیح کردار دیجئے۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ اچھے کردار کی، اچھی تربیت کی، اچھے تعلیم کی، اچھے ماحول کی صورت یقینی بنائیں گے تو ہماری بچیاں، ہمارے بچے کبھی بھی باغی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبرو کے نام پر قتل کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تربیت کی جائے، درست کیا جائے اور صحیح رویہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ ہر برائی کا، ہر پریشانی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔